منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ کہاں سے لاؤں اپنے جیسا بد کردار، یہاں تو سب فرشتے بنے پھرتے ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ فارسی کہاوت جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑ دیا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اور مشکل وقت میں جب انسان اپنی جائیداد اور دوسری چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے تو اکثر خریدار دوست اور رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ کے ترازو کے نزدیک مسلوں، تسبیحوں، داڑھیوں، حجابوں، نقابوں اور نفلوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر کیا کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ صرف نیتوں کو تولنے کا حکم دے گا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ درگاہوں کے زائرین سے زیادہ وہاں کے ملنگ سمجھدار ہوتے ہیں جو ہمیشہ زندہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ مغرب کے لوگ شراب پی کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم لوگ نماز پڑھ کر غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ جاپانی نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ہی 15 لاکھ لگا کر حج کرنے جاتے ہیں، پر پھر بھی ایمانداری میں اول ہیں۔